اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ محترم سامعین، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 83 سے 86 تک یہ آیات میں آپ کے سامنے تلاوت کے بعد ان کا خلاصہ اور مقصد بتانا چاہتا ہوں۔ شروع کے پہلی آیت کے اندر 83 میں تو اللہ تعالیٰ نے جو میثاق بنی اسرائیل، آپ کو یاد ہوگا بار بار آتا ہے کہ میثاق لیا اللہ نے بنی اسرائیل سے۔ یہ خالی بنی اسرائیل کی بات نہیں ہے، ساری اقوام سے، سارے انبیاء کے معرفت ان کی قوموں سے اللہ نے میثاق لیا ہے۔ جو قرآن نے مثال کے طور پر صرف بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے اور اس کے تفصیل کی بات کی ہے، وہی تفصیل جناب محمد علیہ السلام کی امت کے لیے بھی سمجھو۔ اور اس سے پہلے کہ انبیاء موسیٰ علیہ السلام ہوئے، ابراہیم علیہ السلام ہوئے، شعیب علیہ السلام ہوئے، نوح علیہ السلام ہوئے، ہر امت سے اس کے اپنے نبیوں نے میثاق لیا ہے۔ اس میثاق کا کچھ تفصیل کہیں ہے بھی کہیں نہیں بھی ہے، جہاں تفصیل ہے اس کو ہر جگہ پر فٹ کیا جائے اور اس کا مقصد ایک ہی لیا جائے۔ تو یہ بات میثاق کی 83 نمبر آیت سے شروع ہے۔ جب ہم نے میثاق لیا، وعدہ لیا، عہد لیا بنی اسرائیل سے کہ نہیں لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کا کہا نہیں مانو گے، وبالوالدین احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو گے، احسان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ چلو گے، وذی القربیٰ، اپنے عزیزوں کے ساتھ، یتامہ، بے سہارا لوگوں کے ساتھ، والمساکین، جو لوگ چلتے چلتے وہ اپنے کاروبار میں ماند پڑ گئے ہیں اور ختم ہو گئے ہیں، قولوا للناس حسنا، ان کے ساتھ بھی آپ حسن سلوک کرو گے اور لوگوں کے ساتھ بھی، عام لوگوں کے ساتھ بھی اچھی طرح سے گفتگو کرو گے، منہ چڑھ نہ بنو گے، واقعی الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اور قائم کرو گے ڈیوٹی کو، جس ڈیوٹی سے دو لوگوں کو سامان پرورش، ثم تولیتم، اس معاہدے سے تم پھر گئے۔ قرآن کہتا ہے یہ ہم نے تم سے معاہدہ کیا تھا، میثاق لیا تھا، ثم تولیتم، تم نے پیٹھ پھیر کر چلے گئے، الا قلیلا منکم وانتم معرضون، سوائے تھوڑوں کے باقی جو ہے روگردانی کر کے چلے گئے، منہ موڑ کر چلے گئے۔ اور یہ بھی ہم نے تم سے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، ہم نے وعدہ لیا تھا تم سے کہ خون نہ بہاؤ گے، دماءکم، اپنے لوگوں کا، اپنی قوم والوں کا، اپنے ملک والوں کا خون نہیں بہاؤ گے، لا تسفکون دماءکم، نہیں بہاؤ گے خون اپنے لوگوں کا، اپنی قوم والوں کا، اپنے یعنی کہ ملک والوں کا، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور اپنے لوگوں کو اپنے وطن سے، ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے۔ اب یہ ایک اہم بات ہے جس کے لیے اس حصے کے لیے میں نے یہ تلاوت کی ہے آپ کے سامنے کہ ولا تخرجون انفسکم، خون ریزی نہیں کرو گے، لوگوں کے جعلی جڑتو مہاجر نہیں بناؤ گے، گھروں سے نکال کر کے ان کو ہجرت نہیں کراؤ گے۔ یہ ولا تخرجون انفسکم، ایک دوسرے کو، من دیارکم، اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے، ثم اقررتم، میں نے جب میثاق لیا تو ثم اقررتم، تم نے اقرار کیا، وانتم تشہدون، اپنے اقرار پر تم شاہد بھی ہو، ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، اس میثاق کے بعد تم نے اپنا اقرار بھی کیا کہ خدایا ہم خون ریزی نہیں کریں گے، لوگوں کو اپنے وطن سے، گھروں سے نہیں نکالیں گے، مہاجر نہیں بنائیں گے، پھر بھی انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، تمہارا حشر، تمہارا حال یہ ہے کہ لوگوں کو قتل بھی کرتے ہو
اور تخرجون فریقم منکم من دیارہم، کئی لوگوں اپنے لوگوں کو نکالتے ہو ان کے وطن سے، مانا ان کو جالی جڑتو مہاجر بنا کے پھر ڈنڈورا پیٹتے ہو کہ یہ قتل ہو گئے ہیں، مہاجر ہیں، ان کے لیے فنڈ بناؤ اور اسکیم بناؤ کہ ان کی مدد کریں۔ ان کو تم نکال کر کے اپنے وطن سے کسی اور کے ملک میں، کسی اور کے وطن میں بھیج کے وہاں تو سیٹ کرتے ہو، ان کو تو وہاں بھیجنے کے بعد ہمدرد بن جاتے ہو کہ ان کا ادھر ہی ٹھکانہ ہے، ان کو یہاں کا ڈومیسائل دیا جائے، یہاں ان کو رہنے دیا جائے۔ یہ چالاکی کر کے پھر آگے 50-100 سال کے بعد پھر ان کے ذریعے ان کو کہتے ہیں کہ یہ بھی تمہاری طرح کے صن آف سوائل ہیں، ان کا بھی حق ہے تمہاری زمین پر۔ پھر اس طرح سے تم فنکاری کر کے دنیا کے اندر فساد مچاتے ہو۔ تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، ان کے اوپر تم غلبہ کرتے ہو، اسم یعنی مجرمانہ طریقے سے، والعدوان زیادتی کرتے ہوئے۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، ان دنوں میں اگر تمہارے پاس کو وہ قیدی آ جائیں تو تفادہم، فنڈ بناتے ہو کہ ان کو فدیہ دو، یہ جو ہیں قیدی ہیں، یہ مہاجر ہیں، ان کی مدد کرو۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، تم اتنے تو بے شرم ہو جو تم نے نکالا بھی ان کو، پھر ان کے لیے فنڈ بناتے ہو، بڑے ہمدرد بن جاتے ہو، بڑے انسان دوست بن جاتے ہو۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، تمہارے اوپر تو ان کو ان کے گھروں سے نکالنا بھی حرام تھا۔ مثال کی بات، ہندوستان کا بٹوارہ ہوا، ہندوستان کے لوگوں کو مثال مہاجر بنا کے تم نے پاکستان بھیجا، تم نے انڈونیشیا میں یہ حشر کیا، وہاں بھی لوگوں کو ادھر ادھر کر دیا، تم نے سوڈان میں بھی یہ حالت کی، تم آج آرمینیا سے لوگوں کو بھیج رہے ہو اور ان کو مسلمان یعنی کہہ کر کے پرائے ملک میں بھیج رہے ہو۔ آذربائیجان میں جا کے ان کو کہتے ہو کہ ان کو وہاں ڈومیسائل دو۔ تم نے برما سے یہاں لوگوں کو لایا، تم نے اورنگن جو قوم سے وہی برما والے ان کو بنگلہ دیش میں بھیجا۔ یہ ساری عالمی لیول پہ بدماشیاں تمہارے معرفت ہو رہی ہیں تاکہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کے اوپر مہاجر اور مقامی کا مسئلہ پیدا کر کے تم بیچ میں سب کے اوپر جج بن جاؤ، حاکم بن جاؤ۔ یہ تمہاری چالاکی ہیں۔ خدا کہتا ہے کہ تکفرون افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم قرآن، تم توریت، تم انجیل کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ پر کفر کرتے ہو۔ اس طرح تم نے میثاق جو میرے ساتھ کیا تھا اس میں تم یہ زیادتی کر رہے ہو، غداری کر رہے ہو۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، ان کا کوئی اس کے سوا یعنی بدلہ اور جزا نہیں ہے سوائے اس کے کہ تم بھی دنیا میں ذلیل خوار ہو جاؤ گے، رسوا ہو جاؤ گے، اور آخرت کے دن تو سخت عذاب تمہارے لیے ہے ہی۔ مانا یہ چالاکی دنیا کے سرمایہ دار عالمی جو سیٹھ بنے ہوئے ہیں، سرمایہ دار بنے ہوئے ہیں، دنیا کے قوموں کو اپنی دھرتیوں سے نکال کر کے پرائی دھرتی میں پہنچا کر کے پھر ان کو آپس میں وہاں لڑاتے ہو اور اپنی بالادستی جتانے کے لیے ان کے تم قاضی جج منصف بن جاتے ہو، اور تمہاری جو یہ جعلی اقوام متحدہ بنی ہوئی ہے ان کے فیصلے نہیں کرتی، اور تم نے یہ جو مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان، تم نے جو یہ پختون اور افغانستان کا حصہ کچھ ادھر کر دیا، کچھ ادھر کر دیا، سندھ کا ایک حصہ ہندوستان کو دے دیا، ایک حصہ پاکستان کو دے دیا، پنجاب کا ایک حصہ ہندوستان کو دے دیا، ایک حصہ پاکستان کو دے دیا۔ ساری دنیا میں یہ تم نے بٹوارے کرائے ہیں۔ ان بٹواروں کے ذریعے تم اپنی ملکیتیں بناتے ہو، تم اپنی چودراہٹ قائم رکھتے ہو۔ یہ ہجرتیں جعلی ہیں جو اللہ نے قانون بنایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو کہا تھا شروع میں کہ قد کتب اللہ لکم، اپنی دھرتی میں چلو، فلسطین میں اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہوئی ہے، تو لکھی ہوئی تمہاری جو زمین ہے وہ فلسطین ہے،
تم ساری دنیا میں، تمہیں اللہ نے کہا کہ یہاں قولو حطتن، داخل ہونے کے بعد محیط ہو کر رہو، تم محیط ہو کر نہیں رہے، تم ادھر ادھر ساری دنیا میں چلے گئے ان کے علاقوں کی کمائی کو لوٹنے کے لیے، تو یہ تم نے سارا دھندا چلایا ہوا ہے اس جعلی یعنی فلسفہ ہجرت پر۔ فلسفہ ہجرت تم نے بنایا ہے۔ اللہ نے جو ہجرت اپنے نبی کو دلائی تھی وہ ہجرت اپنے ہی علاقے، اپنے ہی حجاز میں تھی، حجاز سے حجاز میں گئے تھے، مکہ بھی حجاز میں تھا، مدینہ بھی حجاز میں تھا، وہ ظالم بادشاہوں کے خلاف ایک انقلاب تھا، اس کے لیے تھا، اور وہ ہجرت کوئی پرائی زمین میں لوٹنے کے لیے نہیں گئی تھی۔ اس ہجرت کے اندر یہ بھی تھا کہ یہ مدینے گئے ہیں پھر واپس آئیں گے بھی، اس میں یہ نہیں تھا کہ ہمیشہ کے لیے وہ وہاں رہیں گے۔ اور ہوا بھی ایسے ایک نبی علیہ السلام مدینے جانے کے بعد جب فتح مکہ ہوا ہے تو وہاں آ کر رہے ہیں، اور باقی 83 سال جو عمر نبی علیہ السلام کی نبوت والے پیریڈ کی ہے اس کے اندر 60 سال پھر ہجرت فتح مکہ کے بعد 60 سال تک مکہ میں بیٹھ کر کے حکمران بھی رہے ہیں، اور تم جو ہو اس کو بہانہ بنا کر دنیا میں قوموں کے زمینوں کے اندر قوموں کو وہاں سے نکال کر کے اور ان کے معرفت دنیا کے دوسری قوموں کو محکوم نہ بناؤ، ان کے ساتھ لوٹ مار نہ کرو، اور تمہارے یہ سارے کھیل دنیا دیکھ رہی ہے۔ تم دنیا کو بے بس بنا کے ان کی زمینوں کی پیداوار کھانا چاہتے ہو، اب تم ہمارے پاس بھی کر رہے ہو، اس طرح تم آرمینیا آذربائیجان میں کر رہے ہو، تم نے برما میں بھی کیا ہے، تم نے سوڈان میں بھی کیا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا بدلہ تمہیں رسوائی دنیا کے اندر تو ہوگی۔ یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، نہایت قیامت کے اندر سخت عذاب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ بے خبر نہیں ہے تمہارے کرتوتوں سے۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا بیچا ہے، دنیا کے حیاتی کو آخرت کے مقابلے میں۔ فلا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینصرون، ان کے عذاب میں کوئی کمتی نہیں لائی جائے گی، ولا ہم ینصرون، ان کو اس عذاب سے کوئی مدد نہیں دلائی جائے گی۔